بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین وخلفائہ راشدین نحمدی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خلیفہ چہاروں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تمام تر حالات کے بارے میں بتانے سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے پس منظر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے۔ تو اس کے حوالے سے جو چیزیں رہ گئی تھیں وہ بھی آپ کو آگاہ کی جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپسی پر 18 ذوالحج 10 ہجری خم نامی گاؤں میں اونٹ کے پالان پر بیٹھ کر فرمایا، اے لوگوں میں بھی انسان آگاہ ہو جاؤ، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد موت کا فرشتہ میرے پاس آ جائے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلی اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پائے گا اور جو اس کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ حضرت زید ارقم فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ زید ابن ارقم سے تابعین نے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اہل بیت نہیں ہیں؟ تو زید ارقم نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہاں اہل بیت سے مراد حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے جن پر قیامت تک کے لیے صدقہ ختم کر دیا گیا ہے۔ حضرت ارقم فرماتے ہیں، اہل بیت سے مراد آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس ہیں۔ سنن الکبریٰ میں 8478 نمبر پر یہ حدیث حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ سے یہ روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں، صفین کے میدان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے لوگوں کو جمع کیا میدان میں جو لوگ آپ کے ساتھ تھے، اور لوگوں سے پوچھا کہ تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی؟ اور فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اے صحابہ کرام، کیا تم مجھے محبوب رکھتے ہو؟ سب نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور بلند کیا، پھر کہا، جس کا جگری یار میں، اس کا جگری یار علی بھی ہونا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ، جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے اس سے تو بھی دشمنی رکھ۔ اس کے بعد تمام افراد نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور جمادی الاخری کے شروع میں جنگ چھڑ گئی۔ لڑائی کا یہ طریقہ تھا کہ دونوں طرف سے دن میں 2 دفعہ یعنی صبح و شام تھوڑی تھوڑی فوج میدان جنگ میں اترتی تھی اور کشت و خون کے بعد اپنے فردوگاہ پر واپس جاتی تھی۔ فوج کی کمان حضرت علی خود کرتے تھے، اور کبھی باری باری اس سے اشتر نقفی، حجر بن عادی، شباد بن ربی، خالد بن معمرہ، زیاد بن نظر، زیاد بن حصفہ التیمی، سعید بن قیس، محمد بن حنیفہ، معقل بن قیس اور قیس بن سعداس فرض کو انجام دیتے تھے۔
یہ سلسلہ جمادی الآخر کے آخری تاریخوں تک جاری رہا، لیکن جیسے ہی رجب کا ہلال طلوع ہوا، اشہر حرام کی عظمت کا خیال سے دفعتاً دونوں طرف جنگ رک گئی۔ اس التوا سے خیر خواہان امت کو پھر ایک مرتبہ مصالحت کی کوشش کا موقع مل گیا۔ چنانچہ حضرت ابو الدرداء اور حضرت ابو الامامہ باہیلی نے امیر معاویہ کے پاس جا کر ان سے حسب ذیل گفتگو کی۔ حضرت ابو الدرداء نے کہا، تم علی سے کیوں لڑتے ہو؟ کیا وہ امامت کے تم سے زیادہ مستحق نہیں ہیں؟ امیر معاویہ نے جواب دیا، میں عثمان کے خون ناحق کے لیے لڑتا ہوں۔ حضرت ابو الدرداء نے کہا، کیا عثمان کو علی نے قتل کیا ہے؟ امیر معاویہ نے جواب دیا، قتل تو نہیں کیا ہے، قاتلوں کو پناہ دی ہے۔ اگر وہ ان کو میرے سپرد کر دیں تو سب سے پہلے بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ اس گفتگو کے بعد حضرت ابو الدرداء اور حضرت ابو امامہ حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امیر معاویہ کی شر سے مطلع کیا۔ اسے سن کر تقریباً 20,000 سپاہیوں نے علوی فوج سے نکل کر کہا، ہم عثمان کے قاتل ہیں۔ حضرت ابو الدرداء اور حضرت ابو امامہ نے یہ رنگ دیکھا تو لشکرگاہ چھوڑ کر ساحلی علاقے کی طرف نکل گئے اور اس جنگ میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ غرض پہلی رجب سے اخیر محرم 37 ہجری تک طریفین سے سکوت رہا اور کوئی قابل ذکر معرکہ پیش نہ آیا۔ آغاز سفر سے پھر اثر نو جنگ شروع ہو گئی اور اس قدر خونریز لڑائیاں پیش آئیں کہ ہزاروں عورتیں بیوہ اور ہزاروں بچے یتیم ہو گئے۔ پھر بھی اس خانہ جنگی کا فیصلہ نہ ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس طوالت سے تنگ آ کر اپنی فوج کے سامنے نہایت پرجوش تقریر کی اور اس کو فیصلہ کن جنگ کے لیے ابھارا۔ تمام فوج نے نہایت جوش و خروش کے ساتھ اس تقریر پر لبیک کہا اور اپنے حریف پر اس زور کا حملہ کیا کہ شامی فوج کی صفیں درہم برہم ہو گئی اور بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حیدر کرار خود فوج کے آگے تھے اور اس جاں بازی سے لڑے کہ حریف کی صفیں چیرتے ہوئے امیر معاویہ کے مقصورہ تک پہنچ گئے۔ آپ کی زبان پر یہ رجز جاری تھا۔ قریب پہنچ کر پکارا، کہا، معاویہ خلق خدا کا خون کیوں گراتے ہو؟ آؤ ہم تم باہم اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کر لیں۔ اس مبارزات پر عمرو بن عاص اور امیر معاویہ میں حسب ذیل مکالمہ ہوا۔ عمرو بن عاص نے کہا، بات انصاف کی ہے۔ امیر معاویہ نے کہا، خوب، کیا انصاف ہے؟ تم جانتے ہو کہ جو اس شخص کے مقابلے میں جاتا ہے پھر زندہ نہیں بچتا۔ عمرو بن عاص نے کہا، جو کچھ ہو تاہم مقابلے کے لیے نکلنا چاہیے۔ امیر معاویہ نے کہا، تم چاہتے ہو کہ مجھے قتل کرا کے میرے منصب پر قبضہ کرو۔ امیر معاویہ کے اعراض پر عمرو بن عاص خود شیر خدا کے مقابلے کے لیے نکلے۔ دیر تک دونوں میں تیغ و سنا کا رد و بدل ہوتا رہا۔ ایک دفعہ حضرت علی نے ایسا وار کیا کہ اس سے سلامت نہ بچنا ناممکن ہو گیا۔ عمرو بن عاص نے اس بدحواسی کے ساتھ گھوڑے سے گرے کہ بالکل برہنہ ہو گئے۔ فاتح خیبر نے اپنے حریف کو برہنہ دیکھ کر منہ پھیر لیا اور زندہ چھوڑ کر واپس چلے آئے۔ اس جنگ کے بعد تھوڑی تھوڑی فوج سے مقابلے ہونے کے بجائے پوری فوج کے ساتھ جنگ ہونے لگی۔ چنانچہ چند دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ جمعے کے روز عظیم الشان جنگ پیش آئی، جو شدت و خونریزی کے لحاظ سے تاریخ اسلام میں آپ اپنی نظیر ہے۔ صبح سے شام اور شام سے دوسری صبح تک اس زور کا رن پڑا کہ ناروں کی گرج، گھوڑوں کی ٹاپوں اور تلواروں کی جھنکاروں سے قرۂ ارض تھرا رہا تھا۔ اسی مناسبت سے اس کو لیلۃ الحریر کہتے ہیں۔ دوسری صبح کو مجروحین و مقتولین کے اٹھانے کے لیے جنگ ملتوی ہو گئی۔ حضرت علی نے اپنے طرفداروں کے مخاطب کر کے نہایت جوش سے تقریر کی اور فرمایا، جانبازوں، ہماری کوشش
ہماری کوششیں اس حد تک پہنچ چکی ہیں کہ انشاءاللہ کل اس کا آخری فیصلہ ہو جائے گا۔ بس آج کچھ آرام لینے کے بعد اپنے حریف کو آخری شکست دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اس وقت تک میدان سے نہ منہ موڑنا جب تک کہ قطعی فیصلہ نہ ہو جائے۔ امیر معاویہ اور عمرو بن عاص نے اس وقت تک نہایت جاں بازی، شجاعت اور پامردی کے ساتھ اپنی فوجوں کو سرگرم کاراز رکھا تھا، لیکن لیلۃ الحریر کی جنگ سے انہیں بھی یقین ہو گیا تھا کہ اب لشکر حیدری کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ قبیلوں کے سردار بھی ہمت ہار گئے۔ اشد ابن قیس نے اعلانیہ دربار میں کھڑے ہو کر کہا، اگر مسلمانوں کی باہمی لڑائی ایسی ہی قائم رہی تو تمام عرب ویران ہو جائے گا۔ رومی شام میں ہمارے اہل و عیال پر قبضہ کر لیں گے، اسی طرح ایرانی دہقان اہل کوفہ کی عورتوں اور بچوں پر متصرف ہو جائیں گے۔ تمام درباریوں کی نظریں امیر معاویہ کے چہرے پر گڑیں اور سب نے بالاتفاق اس خیال کی تائید کی۔ یہ رنگ دیکھ کر امیر معاویہ نے جناب حضرت علی مرتضیٰ کو لکھا، اور اگر ہم کو اور خود آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ جنگ اس قدر طویل کھنچے گی تو غالباً ہم دونوں اس کو نہ چھیڑتے اور نہ پسند کرتے۔ بہرحال اب ہم کو اس تباہ کن جنگ کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ ہم لوگ ہی بنی عبد مناف ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر کوئی توقعت نہیں، اس لیے مصالحت ایسی ہو کہ طرفین کی عزت و آبرو برقرار رہے۔ لیکن اب علی کرم اللہ وجہہ نے مصالحت سے انکار کر دیا اور دوسرے روز علل صبح ذرہ بختر سے آراستہ ہو کر اپنی فوج ظفر موج کی ساتھ میدان میں صف آرا ہوئے۔ لیکن حریف نے جنگ ختم کر دینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ عمرو بن عاص نے کہا، اب میں ایک ایسی بات کروں گا، یا تو جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا یا علی کی فوج میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ چنانچہ دوسری صبح شامی فوج ایک عجیب منظر کے ساتھ میدان جنگ میں آئی۔ دمشق کا مصحف اعظم 5 نیزوں پر بندھا ہوا تھا اور اس کو 5 آدمی بلند کیے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ جس کے پاس قرآن پاک تھا، اس نے اس کو نیزے پر باندھ لیا تھا۔ حضرت علی کی طرف سے اشتر نقفی نے ایک جمعیت عظیم کے ساتھ حملہ کیا تو فضل بن ادہم، میمنہ سے شریع الجزامی اور مسیرہ سے زرقہ بن معمر بڑھے اور چلا کر کہا، گروہ عرب، خدا رومیوں اور ایرانیوں کے ہاتھ سے تمہاری عورتوں اور بچوں کو بچائے، تم فنا ہو گئے، دیکھو یہ کتاب اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان ہے۔ اسی طرح ابو العوار سلمہ نے اپنے سر پر کلام مجید رکھے ہوئے لشکر حیدری کے قریب آئے اور بابنگ بلند کہا، اہل عراق، یہ کتاب اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان حکم ہے۔ اشتر نقفی نے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا کہ حریف کی چال ہے اور جوش دلا کر نہایت زور و شور کے ساتھ حملہ کر دیا، لیکن شامیوں کی چال کامیاب ہو گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے لوگوں کو لاکھ سمجھایا کہ مصحف کا بلند کرنا محض عیاری ہے، ہم کو اس دام تزویر سے بچنا چاہیے۔ قردوس بن ہانی، سفیان بن سور اور خالد بن المعمر نے بھی امیر المومنین کی تائید کی اور کہا کہ پہلے ہم نے ان کو قرآن کی طرف دعوت دی تو انہوں نے کچھ پرواہ نہ کی، لیکن جب ناکامی و نامرادی کا خوف ہوا تو اس مکاری کے ساتھ ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ لیکن شامیوں کا جادو چل چکا تھا۔ باوجود دسئی و کوشش کے ایک جماعت نے نہایت سختی کے ساتھ اصرار کیا کہ قرآن کی دعوت کو رد نہ کرنا چاہیے، اور دھمکی دی کہ اگر قرآن کے درمیان آنے کے بعد بھی جنگ بند نہ ہوئی تو وہ نہ صرف فوج سے کنارہ کش ہو جائے گی بلکہ خود جناب امیر کا مقابلہ کرے گی۔ مصعب بن فتح اور زید بن حسین اور سنسبی اور ابن القواس جماعت کے سرگروہ تھے۔ اسی طرح اشد بن قیس نے عرض کی، امیر المومنین،
میں جس طرح کل آپ کا جانثار تھا اسی طرح آج بھی ہوں، لیکن میری رائے بھی یہی ہے کہ قرآن مجید کو حکم مان لینا چاہیے۔ غرض یہ چال ایسی کامیاب ہوئی کہ جناب مرتضیٰ کو مجبوراً اپنی فوج کو بازگشت کا حکم دینا پڑا۔ اشتر نقوی نے اس وقت نہایت کامیاب جنگ میں مصروف تھے، اسی لیے واپسی کا حکم سن کر ان کو بڑا صدمہ ہوا، اور فردگاہ پر واپس جانے کے بعد ان میں اور مصر بن فد کی اور ابن القوا وغیرہ میں، جنہوں نے التوائے جنگ پر مجبور کیا تھا، نہایت تلخ گفتگو ہوئی، اور قریب تھا کہ باہم کشت و خون کی نوبت پہنچ جائے، لیکن جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درمیان میں پڑھ کے معاملے کو ختم کیا۔ التوائی جنگ کے بعد دونوں فریق میں خط و کتابت شروع ہوئی، اور طریقین کے علماء و فضلاء کا اجتماع ہوا، اور بحث و مباحثے کے بعد قرار پایا کہ خلافت کا مسئلہ دو حکم کے سپرد کر دیا جائے، اور وہ جو کچھ فیصلہ کریں اس کو قطعی تصور کیا جائے۔ شامیوں نے اپنی طرف سے عمرو بن عاص کا نام پیش کیا، اہل عراق کی طرف سے اشد بن قیس نے ابو موسیٰ اشری کا نام لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اختلاف کیا، اور حضرت ابو موسیٰ اشری کی بجائے حضرت عبداللہ بن عباس کو تجویز کیا۔ لوگوں نے کہا عبداللہ بن عباس اور آپ تو ایک ہی ہیں، حکم کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، اس لیے جناب امیر نے دوسرا نام اشتر نقوی کا لیا۔ اشد بن قیس نے برافراختہ ہو کر کہا جنگ کی آگ اشتر نے ہی بھڑکائی ہے، اور ان کی رائے تھی کہ جب تک آخری نتیجہ نہ ظاہر ہو ہر فریق دوسرے سے لڑے۔ اس وقت تک ہم اسی کی رائے پر عمل کرتے رہے، ظاہر ہے کہ جس کی یہ رائے ہو اس کا فیصلہ بھی یہی ہوگا۔ حضرت علی نے جب دیکھا کہ لوگ ابو موسیٰ کے علاوہ اور کسی پر رضامندی نہیں، تو تحمل و بردباری سے جس کو چاہو حکم بناؤ، مجھے بحث نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشری جنگ سے کنارہ کش ہو کر ملک شام کے گاؤں میں گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ لوگوں نے قاصد بھیج کر ان کو بلایا، اور دونوں فریق ارباب حل و عقد کے عہد نامہ ترتیب دینے کے لیے مجتمع ہوئے۔ کاتب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا ھذا قاضی علیہ امیر المومنین۔ امیر معاویہ نے اعتراض کیا، اگر میں امیر المومنین تسلیم کر لیتا تو پھر جھگڑا ہی کیا تھا؟ عمرو بن عاص نے مشورہ دیا کہ صرف نام پر اکتفا کیا جائے، لیکن احنف بن قیس اور حضرت علی کے دوسرے جانثاروں کو اس لقب کا محو ہونا نہایت شاک تھا۔ فدائے رسول نے کہا خدا کی قسم یہ سنت کبریٰ ہے۔ صلح حدیبیہ ذکر 6 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فکرے پر ایسے ہی اعتراض ہوا تھا، اس لیے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دست مبارک سے مٹایا تھا، اسی طرح میں بھی اپنے ہاتھ سے مٹاتا ہوں۔ غرض معاہدہ لکھا گیا اور دونوں طرف کے سربردہ آدمیوں نے دستخط کر کے اس کو موثوق کیا، اور معاہدہ کا خلاصہ یہ ہے۔ علی معاویہ اور ان دونوں کے طرفدار باہمی رضامندی کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ عبداللہ بن قیس، ابو موسیٰ اشری اور عمرو بن عاص قرآن پاک اور سنت نبوی کے مطابق جو فیصلہ کریں گے اس کے تسلیم کرنے میں ان کو پس و پیش نہ ہوگا۔ اس لیے دونوں حکم کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت نبوی کو نصب العین بنائیں اور کسی حالت میں اس سے انحراف نہ کریں۔ حکم کی جان اور ان کا مال محفوظ رہے گا، اور ان کے حق کے فیصلہ کی تمام امت تائید کرے گی۔ ہاں، اگر فیصلہ کتاب اللہ اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوگا تو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور فریقین کو اختیار ہوگا پھر اثر نو جنگ کو اپنا حکم بنائیں۔ معاہدہ 13ویں صفر 37 ہجری 4 شنبے کے روز ترتیب پایا۔ اشس بن قیس تمام قبائل کو اس معاہدے سے مطلع کرنے پر مامور ہوئے۔ وہ سب کو سناتے ہوئے جب غزہ کے فرد گاہ پر پہنچے تو 2 آدمیوں نے کھڑے ہو کر کہا خدا کے سوا اور کسی کو فیصلے کا حق نہیں، اور غضبناک ہو کر شامی فوج پر حملہ کر دیا اور لڑ کر مارے گئے۔ اسی طرح قبیلہ مراد اور بنو راست اور بنو تمیم
نے بھی اس کو ناپسند کیا، اور بنو تمیم کے ایک شخص عروہ بن عدیہ نے اشد سے سوال کیا کہ کیا تم لوگ اللہ کے دین میں آدمیوں کا فیصلہ قبول کرتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو بتاؤ کہ ہمارے مقتول کہاں جائیں؟ اور غضبناک ہو کر تلوار کا ایک ایسا وار کیا، اگر خالی نہ جاتا ہی ہو جاتا، اشس کا کام ہی ہو جاتا۔ بہت سے آدمیوں نے خود حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہو کر اس معاہدے کی نسبت پر اپنی بیزاری ظاہر کی۔ محضر بن قیس نے عرض کیا، امیر المومنین، اس معاہدے سے رجوع کر لیجئے، واللہ میں ڈرتا ہوں کہ شاید آپ کا انجام برا نہ ہو۔ غرض ایک معتدبہ جماعت نے اس کو ناپسند کیا، اور انجام کار اسی ناپسندی نے ایک مستقل فرقے کی بنیاد قائم کر دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دومت الجندل کو، جو عراق اور شام کے وسط میں تھا، بالاتفاق حاکمین کے لیے اجلاس کا مقام منتخب کیا، اور ہر ایک نے اپنے اپنے حکم کے ساتھ 400 آدمیوں کی جمعیت کر دی۔ ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ جو فوج گئی تھی، اس کے افسر شریح بن ہانی اور مذہبی نگران حضرت عبداللہ بن عباس تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت سعد وقاص اور حضرت مغیرہ بن شعبہ وغیرہ بھی، جو اپنے ورع و تقوی کے باعث اس خانہ جنگی سے الگ رہے تھے، تحکیم کی خبر سن کر اس کا آخری فیصلہ معلوم کرنے کے لیے دومت الجندل میں آئے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے، جو نہایت نکتہ راز اور معاملہ فہم بزرگ تھے، پہنچنے کے ساتھ ہی ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص سے علیحدہ گفتگو کر کے ان کی رائے کا اندازہ کیا، تو انہیں یقین ہو گیا کہ ان دونوں کی اتحاد رائے ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسی وقت اعلانیہ پیشن گوئی کی کہ اس کا تحکیم کا نتیجہ خوش آئند نہ ہوگا۔ بہرحال دونوں حکم حسب قرارداد گوشۂ خلوت میں مجتمع ہوئے۔ عمرو بن عاص نے اور حضرت موسیٰ اشعری کو اپنا ہم خیال بنانے کے لیے ان کی غیر معمولی تعظیم اور توقیر شروع کی۔ تعریف و توصیف کے پل باندھے اصل مسئلے کے متعلق جو گفتگو ہوئی، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ ابو موسیٰ اشعری: عمرو، تم ایک ایسی رائے کے متعلق کیا خیال رکھتے ہو جس سے خدا کی خوشنودی اور قوم کی بہبودی دونوں میسر آئے؟ عمرو بن عاص: وہ کیا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری نے کہا، عبداللہ بن عمر نے ان خانہ جنگیوں میں کسی طرح حصہ نہیں لیا ہے، ان کو منصب خلافت پر کیوں نہ متمکن کیا جائے؟ عمرو بن عاص نے کہا، معاویہ میں کیا خرابی ہے؟ ابو موسیٰ نے کہا، معاویہ نہ تو اس منصب جلیل کے لیے موضوع ہیں اور نہ ان کو کسی طرح کا استحقاق ہے۔ ہاں، اگر تم مجھ سے اتفاق کرو تو فاروق اعظم کا عہد لوٹ آئے اور عبداللہ اپنے باپ کی یاد پھر تازہ کر دیں۔ عمرو بن عاص نے کہا، میرے لڑکے عبداللہ پر آپ کی نظر انتخاب کیوں نہیں پڑتی؟ فضل و منقبت میں تو وہ بھی کچھ کم نہیں۔ ابو موسیٰ نے کہا، بے شک تمہارا لڑکا صاحب فضل و منقبت ہے، لیکن ان خانہ جنگیوں میں شریک کر کے تم نے ان کا دامن کو بھی ایک حد تک داغدار کر دیا ہے۔ برخلاف اس کے طیب ابن الطیب، عبداللہ بن عمر کا لباس تقویٰ ہر قسم کے دھبوں سے محفوظ ہے، بس آؤ انہی کو مسند خلافت پر بٹھا دیں۔ عمرو بن عاص: موسیٰ اشعری کے اس منصب کی صلاحیت صرف اس میں ہو سکتی ہے جس کے دو داڑھ ہوں، ایک سے کھائے اور دوسرے سے کھلائے۔ ابو موسیٰ: عمرو، تمہارا برا ہو، کش و خون کے بعد مسلمانوں نے ہمارا دامن پکڑا ہے، اب ہم ان کو پھر فتنہ و فساد میں مبتلا نہیں کریں گے۔ عمرو بن عاص: پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ ابو موسیٰ: ہمارا خیال ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ دونوں کو معزول کر دیں اور مسلمانوں کی مجلس شورا کو پھر سے اختیار دیں کہ جس کو چاہے منتخب کرے۔ عمرو بن عاص: مجھے بھی اس سے اتفاق ہے۔ مذکورہ بالا قرارداد کے بعد جب دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے
تو عبداللہ ابن عباس نے ابو موسیٰ کے پاس جا کر کہا، خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ عمروں نے آپ کو دھوکہ دیا ہوگا۔ اگر کسی رائے پر اتفاق ہوا ہو تو آپ ہرگز اعلان میں سبقت نہ کیے جائے گا۔ وہ نہایت غدار ہے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کے بیان کی مخالفت کر بیٹھے۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ ہم لوگ ایسی رائے پر متحد ہوئے ہیں کہ اس میں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں۔ بس دوسرے روز مسجد میں مسلمانوں کا مجمع ہوا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے عمرو بن عاص سے فرمایا کہ وہ منبر پر چڑھ کر فیصلہ سنائیں۔ انہوں نے عرض کی، میں آپ پر سبقت نہیں کر سکتا۔ آپ فضل و منقبت میں، سن و سال میں، غرض ہر حیثیت سے ہم سے افضل اور ہمارے بزرگ ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ پر عمرو بن عاص کا جادو چل گیا، چنانچہ آپ بغیر پس و پیش کے کھڑے ہو کر اور حمد و ثنا کے بعد کہا، صاحبو ہم نے علی اور معاویہ دونوں کو معزول کیا ہے، پھر سے نئے سرے سے مجلس شورا کو انتخاب کا حق دیا ہے، وہ جس کو چاہے اپنا امیر بنائے۔ ابو موسیٰ نے اپنا فیصلہ سنا کر ممبر سے اتر آئے تو عمر بن عاص نے کھڑے ہو کر کہا، صاحبو علی کو جیسا کہ ابو موسیٰ نے معزول کیا ہے میں بھی معزول کرتا ہوں، لیکن معاویہ کو اس منصب پر قائم رکھتا ہوں کیونکہ وہ امیر المومنین عثمان کے والی اور خلافت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بہت نیک دل اور سادہ دل بزرگ تھے۔ اس خلاف بیانی سے ششد رہ گئے، چلا کر کہنے لگے، یہ کیا غداری ہے، یہ کیا بے ایمانی ہے۔ سچ یہ ہے کہ تمہاری حالت بالکل اس کتے کی طرح ہے جس پر لادو جب بھی ہانپتا ہے اور چھوڑ بھی دو تب بھی ہانپتا ہے۔ عمرو بن عاص نے کہا، آپ پر چارپائے بڑ کتا بیچن کی مثال صادق آتی ہے۔ عمرو بن عاص کے بیان سے مجمع میں سخت برہمی پیدا ہوئی۔ شریح بن حانی نے عمرو بن عاص کو کوڑے سے مارنا شروع کیا۔ اس طرف سے ان کے ایک لڑکے نے شریر پر حملہ کر دیا، لیکن بات بڑھنے نہ پائی اور لوگوں نے بیچ بچاؤ کر کے رفت گزشت کر دیا۔ حضرت ابو موسیٰ کو اس قدر ندامت ہوئی کہ اسی وقت مکہ روانہ ہو گئے اور تمام عمر گوشہ نشین رہے۔ پہلے گزر چکا ہے کہ تحکیم کو حضرت علی کے اعوان و نصار میں سے ایک جماعت نے ناپسند کیا تھا، چنانچہ جب آپ صفین سے کوفہ واپس تشریف لائے تو اس نے اپنی ناپسندیدگی کا ثبوت اس طرح دیا کہ تقریباً 12,000 آدمیوں نے لشکر حیدری سے کنارہ کش ہو کر ہردرا میں اقامت اختیار کی۔ حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ انہیں ناکامی ہوئی تو خود تشریف لے گئے اور مناظرہ و مباحثہ کے بعد راضی کر کے سب کو کوفہ لے آئے۔ یہاں یہ افواہ پھیل گئی کہ جناب امیر نے ان کی خاطرداری کے لیے تحکیم کو کفر تسلیم کر کے اس سے توبہ کی ہے۔ حضرت علی کے کان میں جب اس بھنک پڑی تو آپ نے خطبہ دے کر اس کی تکذیب کی اور فرمایا کہ پہلے ہی ان لوگوں نے جنگ ملتوی کرنے پر مجبور کیا، پھر تحکیم پر ناپسندیدگی ظاہر کی اور اب چاہتے ہیں کہ عہد شکنی کر کے قبل از فیصلہ پھر جنگ شروع کر دیں۔ خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ حاضرین میں سے اس جماعت کے لوگ بھی موجود تھے۔ وہ سب ایک ساتھ چلا اٹھے، فیصلے کا حق صرف اللہ کو ہے، اور ایک شخص کے سامنے آ کر نہایت بلند آہنگی سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اور تمہارے قبل انبیاء پر یہ وحی بھیجی گئی کہ اگر تم نے خدا کی ذات میں دوسرے کو شریک بنایا تو تمہارے سب اعمال بیکار ہو جائیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ تو صبر کر، خدا کا وعدہ حق ہے، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تیرا استخفاف نہ کریں۔ بس رفتہ رفتہ اس جماعت نے ایک مستقل فرقے کی صورت اختیار کر لی اور دومت الجندل کی تحکیم کا افسوسناک نتیجہ ملک میں شائع ہوا۔ تو اس فرقے نے جناب مرتضیٰ کی بیعت توڑ کر عبداللہ بن وہب
رازبی کے ہاتھ پر بیعت کی اور کوفہ، بصرہ، انبار اور مدائن وغیرہ میں جس قدر اس فرقے کے لوگ موجود تھے وہ سب نہروان میں جمع ہوئے اور عام طور پر قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ خارجیوں کا عقیدہ تھا کہ ملامت دین میں سرے سے حکم مقرر کرنا کفر ہے۔ پھر ان دونوں حکم نے جس طریقے پر اس کا فیصلہ کیا اس کے لحاظ سے خود وہ دونوں اور ان کے انتخاب کرنے والے کافر ہیں، اور اس عقیدے سے جس کو اتفاق نہ ہوا اس کا خون نباہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن خباب اور ان کی اہلیہ کو نہایت بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ اسی طرح ام سنان اور صداویہ کو مشق ستم بنایا، اور جو انہیں ملا اس کو یا تو اپنا ہم خیال بنا کر چھوڑ دیا یا تلوار کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت علی کو ان جگر خراش واقعات کی اطلاع ہوئی تو حارث بن مرہ کو دریافت حال کے لیے بھیجا۔ خارجیوں نے ان کا بھی کام تمام کر دیا۔ جب حضرت علی اس وقت نئے سرے سے شام پر فوج کشی کے لیے تیاری فرما رہے تھے، لیکن خارجیوں کی سرکشی اور قتل و غارت گری اس حد تک پہنچ گئی تو اس ارادے کو ملتوی کر کے ان خارجیوں کو تنبیہ کے لیے نہروان کا قصد کرنا پڑا۔ نہروان پر پہنچ کر حضرت ابو ایوب انصاری اور قیس بن سعد بن عبادہ کو خارجیوں کے پاس بھیجا کہ وہ بحث اور مباحثہ کر کے ان کو ایک غلطی پر متنبہ کریں۔ جب ان دونوں کو ناکامی ہوئی تو خارجیوں کے ایک سردار ابن القواہ کو بلا کر خود ہر طرح سمجھایا، لیکن ان کے قلوب تاریک ہو چکے تھے، اس لیے ارشاد و ہدایت کے تمام مساعی ناکام رہے، اور جناب امیر نے مجبور ہو کر فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ میمنہ پر حجر بن عدی، مسیرہ پر شیش بن ربی اور پیادہ پر حضرت ابو قتادہ انصاری اور سواروں پر حضرت ابو ایوب انصاری کو متعین کر کے باقاعدہ صف آرائی کیا۔ خارجیوں میں ایک جماعت ایسی تھی جس کو حیدر کرار سے جنگ آزما ہونے میں پس و پیش تھا، اس لیے جب لڑائی شروع ہوئی تو تقریباً 500 آدمیوں نے الگ ہو کر اپنی الگ راہ لی۔ ایک بڑا گروہ کوفے چلا گیا اور 1000 آدمیوں نے تو توبہ کر کے علم حیدری کے نیچے پناہ لی، اور عبداللہ بن وہاب الرازبی کے ساتھ صرف 4000 خارجی باقی رہ گئے، لیکن یہ سب منتخب اور جانباز تھے، اس لیے انہوں نے میمنہ اور مسرہ پر اس زور کا حملہ کر دیا۔ اگر جان نثاران علی میں یہ غیر معمولی ثبات استقلال نہ ہوتا تو ان کو روکنا سخت مشکل ہوتا۔ خارجیوں کی حالت یہ تھی کہ ان کے اعضاء کٹ کٹ کر جسم سے علیحدہ ہو جاتے تھے، لیکن ان کی حملہ آوری میں فرق نہیں آتا تھا۔ شری بن ابی ادنہ کا ایک پاؤں کٹ گیا تو تنہا ایک ہی پاؤں پر کھڑا ہو کر لڑتا رہا۔ اسی طرح سے خارجی ایک ایک کر کے کٹ کے مر گئے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خارجی مقتولین میں اس شخص کو تلاش کرنا شروع کیا جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ چنانچہ تمام علامات کے ساتھ ایک لاش برآمد ہوئی تو فرمایا اللہ اکبر، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر صحیح ارشاد فرمایا تھا۔ جنگ نہروان سے فارغ ہونے کے بعد حضرت علی نے شام کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا، لیکن اشعث بن قیس نے کہا امیر المومنین، ہمارے ترکش خالی ہوئے ہیں، تلواروں کی دھاریں مڑ گئی ہیں، نیزوں کے پھل خراب ہو گئے ہیں، اس لیے ہم کو دشمن پر فوج کشی کرنے سے پہلے اسباب و سامان درست کر لینا چاہیے۔ جناب امیر نے اشعث کی رائے کے مطابق نخلیہ میں پڑاؤ کر کے لوگوں کو تیاری کا حکم دیا، لیکن لوگ تیار ہونے کے بجائے آہستہ آہستہ 10-10 20-20 کوفے جانے لگے، یہاں تک کہ آخر کار
کل 1000 کی جمعیت رہ گئی اور حضرت علی نے یہ رنگ دیکھا سو 10:30 شام پر فوج کشی کا ارادہ ترک کر دیا اور کوفے واپس جا کر قامت اختیار کی۔ امیر معاویہ نے 40 ہجری میں پھر اثر نو چھیڑ چھاڑ شروع کی اور بصر بن ارطاد کو 3000 کی جمعیت کے ساتھ حجاز سے روانہ کیا۔ اس نے بغیر کسی مزاحمت اور جنگ کے مکہ و مدینہ پر قبضہ کر کے یہاں کے باشندوں سے زبردستی امیر معاویہ کے لیے بیعت لے لی۔ پھر وہاں سے یمن کی طرف بڑھا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے پہلے سے پوشیدہ طور پر یمن کے عامل عبید اللہ بن عباس کو بصر بن ابی ارطا کے حملے کی اطلاع کر دی اور یہ بھی لکھ دیا کہ جو لوگ معاویہ کی حکومت کو تسلیم کرنے میں لیت و لیل کر رہے ہیں وہ ان کو نہایت بے دردی سے تہ تہ کر دیتا ہے۔ اب عبید اللہ بن عباس نے اپنے کو اس کے مقابلے میں عاجز دیکھ کر عبداللہ بن عبد المدان کو اپنا قائم مقام بنایا اور خود دربار خلافت سے مدد طلب کرنے کے لیے کوفے کی راہ لی۔ بصر بن ابی ارطا نے یمن پہنچ کر نہایت بے دردی کے ساتھ عبید اللہ بن عباس کے 2 صغیر السن بچوں شیعان علی کی ایک بڑی جماعت کو قتل کر دیا۔ دوسری طرف شامی سواروں نے سرحد عراق پر ترکاز شروع کر دی اور یہاں کی محافظ سپاہ کو شکست دے کر انبار پر قبضہ کر لیا۔ حضرت علی کو بصر بن ابی ارطا کے مظالم کا حال معلوم ہوا تو آپ نے جاریہ بن قدامہ اور وہب بن مسعود کو 4000 کی جمعیت کے ساتھ اس کی سرگوبی کے لیے یمن و حجاز کی مہم پر مامور کیا اور کوفے کی جامع مسجد میں پرجوش خطبے دے کر لوگوں کو حدود عراق سے شامی فوج نکال دینے پر ابھارا، اور یہ تقریریں ایسی مؤثر تھیں کہ اہل کوفہ کے مردہ قلوب میں بھی فوری طور پر روح پیدا ہو گئی اور ہر گوشے سے صدائے لبیک بلند ہوئی۔ لیکن جب کوچ کا وقت آیا تو صرف 300 آدمی رہ گئے۔ جناب مرتضیٰ کو اہل کوفہ کی اس بے حسی پر نہایت صدمہ ہوا۔ حجر بن عدی اور سعید بن قیس حمدانی نے عرض کی امیر المومنین بغیر تشدد کے لوگ راہ پر نہ آئیں گے، عام منادی کرا دیجیے کہ بلا استثناء ہر شخص کو میدان جنگ کی طرف چلنا پڑے گا اور جو اس میں تساہل یا اعراض سے کام لے گا اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ اب صورتحال ایسی تھی کہ اس مشورے پر عمل کرنے کے سوا چارہ نہ تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اعلان عام کر دیا اور معقل بن قیس کو رسانک بھیج کر وہاں جس قدر سپاہی بھی مل سکے جمع کر لیے ہیں۔ لیکن یہ تیاریاں ابھی حد تکمیل کو نہیں پہنچی تھیں کہ واقعہ نہروان کے بعد چند خارجیوں نے حج کے موقع پر مجتمع ہو کر مسائل حاضرہ پر گفتگو شروع کر دی اور بحث و مباحثے کے بعد بالاتفاق رائے قرار پائی کہ جب تک 3 آدمی علی، معاویہ اور عمرو بن عاص صفحہ ہستی پر موجود ہیں دنیا اسلام کو خانہ جنگیوں سے نجات نصیب نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ 3 آدمی ان تینوں کے قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے کہا میں علی کے قتل کا ذمہ لیتا ہوں۔ اس طرح نزال نے معاویہ اور عبداللہ نے عمرو بن عاص کے قتل کا بیڑا اٹھایا اور تینوں نے اپنی اپنی مہم پر روانہ ہو گئے۔ کوفے پہنچ کر ابن ملجم کو ارادہ کا قطام امی ایک خوبصورت خارجی عورت نے اور زیادہ مستحکم کر دیا۔ اس نے مہم میں کامیاب ہونے کے لیے بعد اس سے شادی کا وعدہ کیا اور جناب مرتضیٰ کے خون کا مہر قرار دیا۔ غرض رمضان 40 ہجری میں تینوں نے ایک ہی روز صبح کے وقت تینوں بزرگوں پر حملہ کیا۔ امیر معاویہ اور عمرو بن عاص اتفاقی طور پر بچ گئے۔ امیر معاویہ پر وار اونچا پڑا۔ عمرو بن عاص اس دن خود امامت کے لیے نہیں آئے تھے، ایک اور شخص ان کا قائم مقام ہوا تھا اور عمرو بن عاص کے دھوکے میں مارا گیا۔ جناب مرتضیٰ کا پیمانہ حیات لبریز ہو چکا تھا۔ آپ مسجد میں تشریف لائے اور ابن ملجم کو جو مسجد میں آ کر سو رہا تھا جگایا۔ جب آپ نے نماز شروع کی اور سر سجدہ میں اور دل راز و نیاز الہی میں مصروف تھا کہ اس حالت میں شکی
ابن ملجم نے تلوار کا نہایت کاری وار کیا، سر پر زخم آیا اور ابن ملجم کو لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حضرت علی اتنے سخت زخمی ہوئے تھے کہ زندگی کی کوئی امید نہ تھی، اس لیے حضرت امام حسن اور امام حسین کو بلا کر نہایت مفید نصیحتیں کی اور محمد بن حنفیہ کے ساتھ لطف و مدارت کی تاکید کی۔ حضرت بن عبداللہ نے عرض کی، امیر المومنین، آپ کے بعد ہم لوگ امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ فرمایا، اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، تم لوگ خود اس کو طے کرو۔ اس کے بعد مختلف وصیتیں کی۔ قاتل کے متعلق فرمایا کہ معمولی طور پر قصاص لینا۔ تلوار ظاہر میں بجھی ہوئی تھی، اسے نہایت تیزی کے ساتھ اس کا اثر تمام جسم میں سرایت کر گیا، اور اسی روز یعنی 20 رمضان 40 ہجری جمعے کی رات کو یہ فضل و کمال اور رشد و ہدایت کا آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے تہجید و تکفین کی۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیروں کی بجائے 5 تکبیریں کہیں اور عزی نامہ کوفہ کے قبرستان میں سپرد خاک کیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔